بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کے ان تمام عادات اور کاموں سے بہت دور تھے، اور آپ کو بت پرستی پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ خلوت میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آپ شہر سے دور جا کر ایک غار میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس غار کا نام غار حیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکی عقائد اور غلط تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کوئی ایسا واضح راستہ بھی نہیں تھا کہ جس پر عمل کر کے آپ کو اطمینان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی پسندی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کرنا تھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور یہ آثار خواب کے ذریعے ظاہر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح اسی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح اسی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت میں رہتے تھے، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے، اور کئی دنوں تک واپس تشریف نہیں لاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے، اور پھر اپنا توشہ لے کر واپس غار حرا میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ میری پوری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتڑے سے، اور کہا پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا اے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جس طرح تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ حیرت طاری رہتی تھی۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد وحی کا نزول ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔
آپ فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات نازل کی۔